پاکستانی معیشت میں بڑی پیش رفت، IMF سے 1 ارب 20 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی دوسری قسط موصول، اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی، رقم EFF قرض پروگرام کے تحت دی گئی، 16 مئی کو زر مبادلہ ذخائر کا حصہ بنے گی، IMF جائزہ مشن کی سفارش پر بورڈ نے 9 مئی کو منظوری دی تھی، اعلامیہ جاری۔ پاکستان بھارت کے درمیان ایک قیدی کا تبادلہ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق واہگہ ٹوری پوسٹ پر پاکستان بھارت ایک قیدی کو تبادلہ ہوا۔ انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس کے پونم کمار شاہ بھارتی حکام کے حوالے، پنجاب رینجرز کے محمد اللہ کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر بھارتی حملوں سے نقصانات کی رپورٹ تیار ہونے لگی، وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے چاروں صوبوں گلگت بلتستان آزاد کشمیر کو نقصانات کی تفصیلی رپورٹ بنانے کی ہدایت کر دی، ضلعی ڈپٹی کمشنرز کو سول انفراسٹرکچر، گھروں، اسکولوں، اسپتالوں، انسانی جانوں کے نقصان کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا حکم، ذرائع کا کہنا ہے رپورٹ قومی اور عالمی اداروں سے شیئر کی جائے گی۔ پیرول کی درخواست سزا معطلی کیس سے مختلف ہے، اسے الگ دیکھا جائے گا، قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ٹوکر کی بانی PTI کی پیرول پر رہائی سے متعلق درخواست پر سماعت میں ریمارکس، لطیف کھوسہ کی پیرول پر رہائی کی درخواست کو سزا معطلی کیس کے ساتھ فکس کرنے کی استدعا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، بانی PTI کو ٹرائل کورٹ سے سزا ہو چکی، وہ سزا یافتہ ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اہم اجلاس، ریلوے کو کرپشن فری اور فعال ادارہ بنانے کا عزم، ریلویز میں وہی رہے گا جو کام کرے گا، سستی اور اقربا پروری کی کوئی گنجائش نہیں، حنیف عباسی کا دو ٹوک موقف، اکاؤنٹیبلٹی کو یقینی بنانے کے لیے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کو مزید بااختیار بنانے کا فیصلہ، ٹرینوں کی بروقت آمد و رفت، صفائی اور مسافروں کو معیاری سہولیات فراہم کرنا ولی ترجیح قرار۔ بانی PTI معاف کرنے اور مذاکرات کے لیے تیار ہے، موجودہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحران ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی PTI سے ملاقات کا عدالتی حکم موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا، بجٹ قریب ہے، سیکیورٹی اور دیگر اہم معاملات پر بانی PTI سے مشاورت ضروری ہے، ان حالات میں ملاقات سے روکنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر کئی جانیں لے گئی، لاہور میں ڈمپر نے 3 رکشوں اور 2 موٹر سائیکلوں کو کچل ڈالا، حادثے میں 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی، ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ باغبان پورہ GT روڈ آخری منٹ کے قریب پیش آیا، حادثہ ڈمپر کے بریک فیل ہونے کے باعث ہوا، حادثے کے بعد تیز رفتار ڈمپر الٹ گیا، ایک رکشہ مکمل تباہ، لاشوں اور زخمی کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ شہر قائد میں امن و امان کی صورتحال ایک بار پھر سوالیہ نشان بن گئی، ناظم آباد گول مارکیٹ کے قریب اسکول گیٹ پر فائرنگ کا دلخراش واقعہ، بیٹی کو اسکول چھوڑنے آیا باپ گولیوں کا نشانہ بن گیا، کم سن بچی شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل، پولیس کے مطابق جاں بحق شہری کو سر پر گولی ماری گئی، فائرنگ کرنے والے شخص کی سفید داڑھی تھی، CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے ملزم کی تلاش جاری ہے۔ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے جمہوری قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی مشرف کی آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کی بنیاد بنا، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا چارٹر آف ڈیموکریسی کی سالگرہ پر پیغام، کہا COD کی بنیاد ہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے فلسفے جمہوریت بہترین انتقام ہے پر رکھی گئی تھی، پیپلز پارٹی نے سیاسی انتقام کو دفن کر کے نئی روایات قائم کی۔ آپریشن مارکہ حق میں بھارت کے خلاف فتح پر گورنر ہاؤس سندھ میں جشن، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، گورنر سندھ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مودی ہم تو جشن منا رہے ہیں، تمہارے ہاں صف ماتم کیوں ہے؟ ہم تو جنگ جیت کر آتش بازی کر رہے ہیں، تمہارے یہاں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس میں رافیل طیارے کے ماڈل کو آگ بھی لگائی۔ پاکستان نے غزہ میں مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا، اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی منظور نہیں، اسرائیل نے غزہ میں طبی عملے اور اسپتال پر حملے کیے، 71,000 بچوں 17,000 ماؤں کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، فلسطینیوں کو امن کے ساتھ رہنے کا حق ہے، غزہ کی تعمیر نو کے پروگرام کی بھی بھرپور حمایت کی جائے۔
اور اولمپئن گولڈ میڈلسٹ جیولن تھروئر ارشد ندیم کی نظریں بڑے ایونٹ پر لگ گئیں۔ ارشد ندیم ایشین چیمپئن شپ مینگول میں میڈل جیتنے کے لیے پرعزم۔ ارشد ندیم کی پنجاب اسٹیڈیم لاہور ٹریننگ جاری، کہتے ہیں 5 ماہ سے سخت محنت کر رہا ہوں، اولمپکس کے بعد پہلا بڑا ایونٹ ہے، گولڈ میڈل جیتنے کے لیے پرعزم ہوں۔ ایشین چیمپئن شپ 27 سے 31 مئی تک کوریا میں ہوگی۔